تو دیکھو میرا جو ہے وہ بس معروف و مشہور فتویٰ جو ہے گلوبل مون سائٹنگ مکہ مرکز، لہٰذا مکہ کے اندر جس دن عید ہے پوری دنیا کو عید اس دن کرنی چاہیے، خاص طور امریکہ یورپ کے لوگ ان کو تو اسی دن عید کرنی، جس دن روزہ اس دن وہ روزہ رکھیں، یہ میرا فتویٰ ہے، اور اس کی تائید جو ہے بڑے بڑے اکابر جو ہے اور علماء کے ذریعے سے اس کی تائید موجود ہے، لہذا اب تو پوری کتاب اس کی لکھی جا چکی ہے، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ مکہ مرکز کے مطابق جب روزہ رکھا ہے آپ مکہ مرکز کے مطابق ہی اپنی طاقتوں کا اہتمام کریں، کیونکہ امریکہ کینیڈا کے اندر تو لازم ہے کہ وہ مکہ مرکز کے فتوے کے مطابق عمل کریں۔ ٹھیک ہے، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ان پر میں بات ابھی نہیں کرتا، لیکن امریکہ کینیڈا والوں کے لیے اس لیے یہ فتویٰ جو ہے ماشاءاللہ مقبول و معروف ہوا، اور ماشاءاللہ مکہ مرکز کے مطابق جو ہے لوگ جو ہے رمضان کا آغاز کرتے ہیں اور اسی طرح عید کی خوشیاں مناتے ہیں، لہذا آپ جو ہے وہ مکہ کی جو طاقت ہیں اس کے مطابق آپ طاقتوں کا اہتمام کریں۔ وہ الگ بات ہے توفیق ہے تو اگلی رات بھی آپ جاگ لیں، اگلی رات بھی جاگ لیں، وہ آپ کے نفع پر ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ طاق رات مکہ میں جب طاق رات ہے آپ کے یہاں انشاءاللہ امریکہ کینیڈا والوں کے یہاں طاق رات، کیونکہ ان کے یہاں تو کوئی جو ہے وہ کہتے ہیں اسلامی حکومت نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے مکے سے اچھا مرکز کوئی نہیں ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک دن رمضان کا آغاز کریں اور ایک دن ہی عید منائیں، اور اس کے تفصیلی جو ہے وہ احادیث موجود ہیں، 29 حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلوبل مون سائٹنگ کا حکم دیا ہے، اور تبھی جو ہے وہ ائمہ اربعہ میں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل یہ تو گلوبل مون سائٹنگ کے قائل ہیں ہی ہیں، امام شافعی بھی کے بعد کے جتنے شفافے ہیں وہ سب کے سب گلوبل مون سائٹنگ کے قائل ہیں، لہٰذا سعودی عرب کے اندر جب چاند کا اعلان ہو گیا تو پھر دوسرے ملکوں کے دنیا کے ملکوں کو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ اس کا انکار کر سکیں، ان انکار پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ایک سنگل حدیث بھی ان کے پاس اس انکار پر نہیں ہے، اگر حدیث ہے نبی کی حدیث ہے ہمیں دکھا دیں، خلفاء راشدین کی حدیث ہمیں دکھا دیں، ٹھیک ہے نا، عشرہ مبشرہ کی کوئی حدیث ہمیں دکھا دیں، اکابر صحابہ کی حدیث ہمیں دکھا دیں، اصاغر صحابہ کی حدیث وہ دکھا دیں، حدیث دکھائیں کسی صحابی کی کہ لکل اہل بلد رؤیتہم کہ ہر ملک کا اپنا اپنا چاند ہوگا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہمیں وہ حدیث دکھا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تو خود حق کی تلاش میں ہیں، لیکن خام خواہ جو ہے امت کو انتشار میں ڈال رکھا ہے کہ آج عید کل عید، یہ طاقرات خراب وہ طاقرات خراب، اسی لیے تو میں نے یہ تفصیلی فتویٰ دیا اور دلائل سے اس کو مزین کیا، ان دلائل کا جواب ابھی تک تو مجھے طالب علموں کو ملا نہیں ہے، جب ملے گا تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ تفصیلی کتاب 300-400 صفحے کی میں لکھ چکا ہوں، اور اس کا انگریزی جو ہے ورژن بھی آ چکا ہے، وہ باقاعدہ تیار ہو رہا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل یہ کینیڈا والوں کو تو یہ حرکت کرنی نہیں چاہیے، ان کو تو بلا دلیل ہی حرکت کی ہے، جب سعودی عرب کے اندر چاند کا اعلان ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، تو اس کے بعد تو اور پھر صرف سعودیہ میں نہیں، مڈل ایسٹ کے اندر بھی چاند نظر آ گیا، ایون افغانستان کے اندر بھی باقاعدہ رویت کی ان چاند کی، تو دنیا کے 3-4 اہم خطوں کے اندر چاند آپ کو نظر آ گیا، اور اب اس کے انکار پر آپ کے پاس کون سی حدیث ہے بھائی اتنا سا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، ان سے پوچھیں، اس کے وہ خود بھی سن رہے ہوں گے یہ لوگ جو اس موقف کے قائل ہیں، تو مجھے جواب دے دیں، اس انکار پر آپ کے پاس کون سی حدیث ہے کہ جب سعودیہ میں چاند نظر آ گیا، مڈل ایسٹ میں بھی نظر آ گیا، افغانستان میں نظر آ گیا، اور کس خطوں میں نظر آ گیا، اب اس کے انکار پر آپ کے پاس کون سی حدیث ہے، کس حدیث کی وجہ سے آپ نے اس چاند کی رویت کا انکار کیا ہے، وہ ہمیں دکھا دیں۔ کوئی حدیث نہیں، میں نے بتایا کوئی حدیث نہیں۔ ایون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اثر پیش کرتے، ایک واقعہ پیش کرتے ہیں، اس میں بھی عبداللہ ابن عباس نے بھی الفاظ نہیں کہے کہ لکل اہل بلد رؤیتہم کہ ہر ملک کا اپنا اپنا چاند ہوگا، انہوں نے بھی الفاظ نہیں کہے، تو جو ابن عباس کی ایک حدیث اثر لیا ہوا اثر قریب، وہ بھی اثر قریب ہے، وہی کوئی حدیث نبوی نہیں ہے، وہ بھی آپ کی تائید میں نہیں ہے، تو آپ پھر کہاں پھر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی سازش ہو گئی ہے یہ امت کو انتشار میں ڈالنے کے لیے کہ ایک دن عبادتیں نہ کریں، ایک دن عبادت نہیں ہوگی تو دیکھیں طاقراتیں خراب ہو گئی، آخری عشرے کا اعتکاف خراب ہو گیا، پھر عید کے دن روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں، اور جناب لوگ جو عید منا رہے ہیں تو عید کی روزہ رکھ کے بیٹھے اور اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تو یہ شیطان کے بھائی ہو گئے، گناہ کبیرہ، عید کے دن روزہ رکھنا حرام روزے میں مبتلا ہو گئی امت، اس کا مطلب کوئی سازش ہوئی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ٹھنڈے دماغ سے سوچا کرو کہ یہ امت کے اتحاد کا جو پارا کیا گیا ہے، یہ اتحاد، اس میں کوئی گڑبڑ ہے؟
جبکہ میں نے تفصیل سے ٹی وی پہ بھی اس پر گفتگو کی ہے اور کتاب بھی لکھ دی ہے، دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ کوئی سوال ہے تو کرے بھی، میں تو لائیو بیٹھا ہوتا ہوں، کر لیں سوال لائیو، میں جواب دینے کو تیار ہوں، اور کیے لوگوں نے الحمدللہ جواب دیے، میں تو کئی سال سے کر رہا ہوں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے فتوے کی تائید کی، لوگوں نے خوابوں میں دیکھا، سچے خوابوں میں، اور خواب بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں الحمدللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کے مجمع میں بات کرے، مفتی منیر حق پر ہے، مفتی منیر کا فتویٰ حق ہے۔ اب نبی کا اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتا؟ اور نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، اور مومن نبی کے خواب میں دیکھتا سچا دیکھتا ہے، اس پہ تو بدگمانی کرنا بھی آپ کے ایمان دین کو خراب کر دے گا، اور بدگمانی کی تو اس کا مطلب آپ کا دل پھر کسی کام کا نہیں رہا، آپ نے تو نبی کے خواب پہ بدگمانی کر لی۔ تو یہ تب واقعات موجود ہیں، اور وہ خواب سارے موجود ہیں یوٹیوب پہ بھائی۔ اگر بدگمانی کرو گے تو پھر اپنے دین و ایمان سے جاؤ گے، یہ تمہارا معاملہ، پھر تمہیں اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ یاد رکھو، یہ امت کے اندر اس سے انتشار پیدا کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنی لوکل جو مسجد، آپ وہاں جا کے پوچھیں کہ آپ نے جو انکار کیا ہے یہ کس حدیث کی وجہ سے آپ نے یہ سعودیہ کے چاند مانا نہیں ہے، ہمیں وہ حدیث دکھا دیں۔ نبی کی حدیث ہے، خلفاء راشدین کی حدیث ہے، عشرہ مبشرہ کی ہے، اکابر صحابہ کی، اساغر کی صحابی نے الفاظ کہہ دیے کہ اپنے ملک اپنا اپنا چاند ہوگا؟ کون سے صحابی نے یہ کہہ دیا ہے؟ یہ الفاظ کس حدیث میں ہے؟ کہیں نہیں۔ ابن عباس کا اثر قریب میں نے کہا پیش کرتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے سپورٹنگ نہیں ہے، بلکہ وہ اثر قریب بھی گلوبل مون سائٹنگ ثابت کرتا ہے، اس پر بھی تفصیلی گفتگو میں کتاب میں کر چکا ہوں۔ اس لیے بیٹا تم جو ہے اس پہ کام کرو، تمہیں کرنا چاہیے، امت کے اتحاد کے لیے کرنا چاہیے، کچھ نہیں ہوگا تو اجر تو ملے گا۔ اب میرے فتوے کو جو فالو کرتے ہیں الحمدللہ زہ قسم زہ نصیب مکہ کے ساتھ جڑ گئے، مرکزیت، اور یہاں کی تیز رفتار دنیا کے اندر دوپہر 10-12 بجے آپ کو خبر آ جاتی ہے، آپ مینیج کر لیتے یہاں کی تیز رفتار دنیا میں، سہولتیں ہی سہولتیں، شریعت ہی شریعت، سنت ہی سنت ہے، ہر چیز۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بالکل مکہ کے ملک کے مطابق تاکراتیں منائیں، امریکہ کینیڈا میں اور بھی جو سن لیں وہ سب مکہ کے ملک کے مطابق تاکراتیں منائیں، اور اسی کے مطابق اعتکاف بیٹھیں۔ اور باقی ہے کہ دوسرے آپ کا دل ہے تو چلو اگلی تاکرات میں بھی بات کرنی ہے، ہمت ہے تو کر لو، ورنہ اصل تاکرات وہی جو مکہ کے مطابق تاکرات ہے، آپ اس کے اندر جو 27 کی رات ہے، 21-25 کی جو بھی ہے، ان میں آپ اللہ کی بات کریں، انشاءاللہ وہی اصل تاکرات ہوگی، اسی میں نوازے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔